لوقا کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کا 17 باب اور آیت 20 اور 21۔ لوقا اس کا 17 باب آیت نمبر 20 اور 21۔ کوئی بھی آپ میں سے پڑھ سکتا ہے؟ گزیدہ پاکلام لوقا 17 باب اس کی 20 اور 21 آیات۔ خدا کی زندہ پاکلام میں یوں لکھا ہے، جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تو تمہارے درمیان ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا سنا چاہوں گا، ہم سبوں کے لیے باعث تشریف رکھیں۔ ہم دعائے ربانی کے اندر پڑھتے ہیں تیری بادشاہی آئے۔ اب یہ بائبل مقدس جو ہے اس کا تذکرہ یا اس کا بیان یا اس کا پیغام ہم تک پہنچا رہی ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ یہ پیغام روح زمین پر رہنے والوں کے لیے درج کیا گیا ہے، جو اس انتظار میں ہے کہ خدا کی بادشاہی آئے۔ تو جو عبارت پڑھی گئی ہے اس پر ذرا غور کریں۔ جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، اب جواب کیا تھا؟ فریسی پوچھ رہے کیونکہ وہ شرع کے عالم میں علم رکھتے تھے اور توراہ کہ وہ ماہر کاتب تھے، لکھنے والے بھی تھے، سننے والے بھی تھے، پڑھنے والے بھی تھے۔ وہ اسی لحاظ سے یا اسی علم کے جو ان کے اندر تھا یہ پوچھ رہے تھے کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی۔ اب وہ توریت، نبیوں کے صحیفہ سایات تو پڑھے ہوئے تھے انہوں نے، لیکن دیکھیں اس بات پر غور کریں کہ وہ علم رکھتے ہوئے بھی اس بات سے ناواقف اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی۔ اور یہ سوال آج بھی جو ہے ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی انسان کے لیے بنا ہوا ہے۔ آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی آنے والی ہے یا کب آئے گی۔ یہی سوال و جواب جو ہے آج بھی ہمارے اندر ہیں، اور آج بھی ہم کسی نہ کسی سے یہ سوال کر رہے ہیں، لیکن اس کے جواب پر غور نہیں کر رہے جو یسوع مسیح نے اس کا جواب دیا ہے۔ لکھا ہے تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے۔ تو اب اس بات پر تو غور کریں، یہ جواب ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے یہ جواب؟ ہمارے درمیان
تمہارے درمیان. اب درمیان کیا ہے؟ کس کو درمیان کہا گیا ہے؟ نہیں اس لفظ پر کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں. اب درمیان کیا ہے؟ اس بات پر ذرا غور کریں. درمیان کیا ہے؟ درمیان سے مراد ہے کہ تمہارے اندر ہے. تم میرا مقدس ہو، یعنی کہ وہ ہمارے اندر. اب یہ حصہ کیا ہے؟ دل کا. یہ درمیانی. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے درمیان میں ہے. تو اپنے درمیان کو کبھی چیک تو کریں وہ وہاں پر ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو شکر ہے اس کا، اگر نہیں تو وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہے. غور کریں. اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. بائبل اس کا ذکر کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے، کیونکہ بائبل برحق اور سچی ہے، اور جو کچھ اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اگر وہ ہمارے درمیان نہیں ہے تو وجہ کیا ہے. اس کو ڈھونڈیں. کبھی ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ اگر ہے تو ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں اس کے درمیان میں موجود ہیں. لیکن کبھی ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ وہ ہمارے درمیان ہے یا نہیں. کیوں نہیں بات سب بلکہ پیچھے تھا. کیا وجہ کیا ہے؟ اگر نہیں ہے، اس کی بہت سی وجوہات بنی ہوئی انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اور وہ وجوہات کیا ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی وجوہات کہ آپ خدا کے کلام سے دور ہیں، اس کی تعلیم سے دور ہیں. اس لیے وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے. دوسری کہ ہم اپنے کاموں سے اس کو اس قدر دور کر دیا ہے کہ وہ ہماری سنتا بھی نہیں، ہمارے درمیان آتا بھی نہیں. اور یہ بنی نوع انسان کے کاموں کے سبب سے بھی جو ہم روح زمین پر کر رہے ہیں. اس لیے ان کاموں پر بھی غور کریں. کیا یہ کام ہی تو ہماری وجہ نہیں کہ وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے؟ اب کام کیا ہے یہ تو جو کرتا ہے وہی جانتا ہے. ہر بنی ہوئی انسان اپنے کاموں سے واقف ہے کہ اس نے کیا برا کیا ہے اور کیا. ہر کوئی واقف ہے. تو جو کوئی برا ہے اس کے درمیان خدا کا بیٹا یسوع مسیح نہیں ہے، اور جو اچھا ہے ان کے درمیان میں وہ موجود ہے. کیونکہ پالوس رسول اس بات کا واضح طور پر ذکر کرتا ہے کہ جس کا کام بنا ہوا نظر آئے گا اس کے درمیان تو وہ موجود ہے، اور جس کا کام بنا ہوا نظر نہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ جلا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ اس کے درمیان زندگی نہیں، زندگی کا پانی نہیں، زندگی کی روٹی نہیں، زندگی کا سرچشمہ نہیں. اور جس کے درمیان یہ نہیں ہے وہ مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اس لیے اپنے درمیان کو چیک کریں کیا وہاں پر یسوع مسیح ہے یا نہیں. اور بھی بہت سی وجوہات جو ہے ہمیں اس درمیان کے بارے میں، یعنی کہ اس کے نہ ہونے کو دور کرتی ہے. بہت سی گالی گلوچ، غصہ،
بہت سی اور چیزیں جو، لیکن یسوع مسیح کی تعلیم اور اس کی باتیں پر جب آپ غور کرتے ہیں تو ان میں یہ سب کچھ جو ہے وہ پایا نہیں جاتا، کیونکہ لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر، یسایہ کے صحیفہ کے اندر، وہ گالی دے کر کسی کو گالی نہ دیتا، وہ کسی سے چھل نہیں کرتا۔ اس لیے یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم کرتی ہیں کہ ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کریں تاکہ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان میں آ سکے۔ آمین۔ تیری بادشاہی، ہم بار بار کہتے ہیں آئے، اور خدا کی بادشاہی یقینی طور سے خود ہی آتی ہے۔ خدا کی بادشاہی یقینی طور پر، یعنی کہ اس بات پر یقین رکھیں کہ وہ آئے خود ہی آتی ہے، لیکن ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں اور دعاؤں میں ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہے، لیکن آپ دعائیں جو کرتے ہیں یہ آپ کو عاجز بناتی ہے، اور آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی جو ہے وہ نہیں آئے گی، لیکن دعائیں آپ کو کیا کرتی ہیں؟ عاجز بناتی ہیں، حلیم بناتی ہیں، جو ہم کرتے نہیں۔ اس لیے آپ جب تک اپنے آپ کو جھکائیں گے نہیں، جھکانے سے مراد کیا ہے؟ دعائیں کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیوں جی؟ جھکانا، دعائیں کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ حلیم بننا، عاجز ہونا، عاجز ہونا، وہ تو میں پہلے کہہ رہا ہوں۔ اس سے ایک اور بھی پہلو نکلتا ہے، خوف خدا، اس سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ آپ تیار ہو گئے، تیاری ہو گئی، کلیسیا کی تیاری ہو گئی۔ تو جب تک کلیسیا تیار نہ ہوگی، اور اس کے بارے میں نہ تو آپ جان رہے ہیں نہ میں جان رہا ہوں کہ ہماری تیاری کب مکمل ہوگی، لیکن خدا کا بیٹا جو ہے وہ بھی اس بات کو بیان کرتا ہے متی 24 باب کے اندر کہ اس گھڑی اور اس وقت کو میں بھی نہیں جانتا۔ جب وہ نہیں جانتا تو ہمیں بھی جاننے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اب ضرورت کیا ہے؟ تیاری کی ضرورت ہے، جو ہم نہیں کر رہے۔ ہم مصروف زندگی کو بناتے جا رہے ہیں، لیکن عاجزی، فروتنی کو ہم اپنے اندر سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں نہیں آتا۔ یونان کی انجیل دیکھیں ذرا، اس کا 18واں باب 36 اور 37 آیت ذرا دیکھیں۔ یسوع نے جواب دیا، اب سنیں، غور کریں جواب کا، بادشاہی کے بارے میں۔ یسوع نے جواب دیا، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے تو وہ دنیا میں کیسے آئے گا؟ اس کی بادشاہی تو دنیا کی ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے زبان مبارک سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ میری بادشاہی اس دنیا کی۔ اب تو سب آپ اس پر اندازہ لگائیں، اگر اس کی بادشاہی دنیا کی نہیں تو
कैसे वो दुनिया में आएगा, किस दुनिया में आएगा? सुने जरा, अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला ना किया जाता। साढ़े जितने लड़ाई झगड़े नहीं मुकरने तो हम उसके खादिम ही नहीं, उसकी बादशाही उसके खादमों के अंदर आएगी। ये बाइबल बयान कर रही है। हमारे अंदर से तो लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे, बूझ खत्म नहीं हो रही, एक दूसरे की लैग पोलिंग जो है वो खत्म नहीं हो रही, तो हम कैसे उसके शागिर्द हैं? अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो उसकी कलीसिया क्या करती? लड़ती। लेकिन उसकी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, क्योंकि लिखा है कि वहां पर न रोना होगा, न दांत पीसना होगा, न धूप आपको सताएगी, न भूख आपको सताएगी। वहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं होगा जी। मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। दूसरी वाली बात हो गई। दोनों पढ़े 36 और 37। हाँ। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? आप सब भी कहते हैं यीशु मसीह बादशाह है। पिलातुस भी यही कह रहा है, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। हम भी खुद ही कह रहे हैं कि यीशु मसीह बादशाह है। अब यीशु मसीह से कहता है कि तू खुद ही कहता है। बादशाह को अपनी वाव वेदा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। बादशाह ही होता है। उसके लक़ब को हम किसी और लक़ब के साथ चेंज नहीं कर सकते। इसलिए वो कहता है कि तू बादशाह है, कहता हाँ तू खुद ही कहता है जी। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दूं। जो कोई मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक पर गवाही दूं। जब तक दुनिया में था उसकी गवाही कहां पर थी? हक पर थी। वो किसी की तरफदारी नहीं कर रहा था। फरीसी इतने बड़े आलम के शरत थे, उनके मुंह पर उन्हें कह देता है, ऐ फकीयों और फरीसियों, ऐ सफेदी की कब्रों, ऊपर से तो बड़ी साफ सुथरी और अंदर तुम्हारे गंद भरा। ये बातें वो डरता नहीं था, तरफदारी में नहीं करता था। जैसे आज दुनिया के अंदर अपने मुफादात के लिए आप ऐसी तरफदारी करते हैं कि इंसान गुनाहगार भी है, वो कोई भी धंधा कर रहा है गुनाह का, लेकिन आप उसे बुरा नहीं कहते। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं करते। और ये भी एक बात हमारे अंदर जो गिरहा है कि हम किसी के गुनाह को उसके मुंह पर कह नहीं सकते। इसके अंदर इसका मतलब कि हमारे अंदर जो है वो डर खौफ है, और जहां पर डर और खौफ है वहां पर खुदा की बादशाही नहीं आती जी। जो कोई हकानी है मेरी आवाज सुनता है। जो कोई हकानी से क्या मतलब हुआ जी? सच्चा है, सच की राह पर चल रहा है, जिसके अंदर रोशनी है, जो कलाम को अपना चिराग समझता है, जो इस पर चल रहा है, उसको क्या नहीं है? वो मेरी आवाज सुनता है। वो मेरी आवाज सुनता है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के अंदर इस बयानिए को बयान भी किया कि नहीं किया? देखिए 10वें बाब की 3री और 4थी आयत देखिए, उसने इस बयानिए को बयान किया। यूहन्ना की इंजील
10वां बाब 3री और 4थी आयत के अंदर उसका बयानिया देखिए यीशु मसीह का। तीसरी और चौथी है। हाँ जी, 3री और 4थी आयत। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज और सुनती हैं। सुने, इस बात को देखें और दरबान उसके लिए क्या करता है? दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। बाहर ले जाता है, अपनी भेड़ों को नाम ब नाम बुलाकर। इसका मतलब कि सारी भेड़ें उसकी नहीं है, उनको जो बाकी है उनको तैयारी की जरूरत है उसकी बादशाही में दाखिल होने की। उसने कहा है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जिन्हें तैयारी की जरूरत है। शायद वो हम भी हैं, लेकिन वो जो उसकी अभी तक हैं वो उन्हें नाम व नाम बुलाकर क्या करता है? बाहर ले जाता है। जी, और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। अब ये देखिए कैसी खूब इसके अंदर भी एक मुकाशवा है कि जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो गौर करें कि वो क्या कर रहा है कि वो उसके आगे आगे चलता आगे चलने से मुराद क्या है? रखवाली करते हैं। ताकि हम उसकी पैरवी कर सकें। अगर वो आगे चल रहा है, अगर पीछे से कोई हमला भेड़ों पे कर दे उसका क्या होगा? वो बराबर भी है तो चंडावर भी है। हाँ, ये साया की सहीफे के अंदर लिखा है कि उसका रावल और चंडावल है, वो उससे आगे और पीछे से क्या करता है? घेरता है। शायद आपको जेल नहीं आया कि वो भी चल जाए पीछे। लिखा है कि उसकी आंखें जमीन की सैर, पूरी जमीन की सैर करती है। फिर लिखा है मुकाशवा के अंदर कि उसकी आंखें ही आंखें हैं, इसलिए वो सब कुछ देखता है और जानता है। लेकिन हम जो कुछ सोचते हैं वही कहते हैं, लेकिन वो सब कुछ जानता और देखता है। इसलिए हम अपने देखने पर, अपने सोचने पर न रहें, बल्कि खुदा के इस कलाम पर गौर करें कि वो हमें आगे पीछे से घेर देता है और हर वबा, हर बला, हर मुसीबत, हर बीमारी, हर तंगी, हर उस बात से जो हमें दरपेश होती है, हमें बचाने की कुदरत और कुव्वत रखता है। जी, पढ़ देना आप। और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। अब ये खूब बात है कि भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है। इसकी वजह कि वो उसकी आवाज को पहचान। इससे क्या मुराद मिली कि वो उसकी आवाज को पहचानती? क्यों जी? मेरे भी तो दर्शक करो, मैं भी समझ जाऊं। हाँ, ये कलाम है हमारे लिए उसकी बात शांति। आवाज़ां और भी हो सकती हैं लेकिन पहचानना ही पेड़ दर्द। लिखा ना नीले मुकद्दस के अंदर मत्ती में कि वो बहुत से कहेंगे कि मसीह यहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो तुसी पहचान रखे। लेकिन बाइबल की जानने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक आंख से जो कोई अपने अंदर
مسیح کی تعلیم اس کا کلام رکھتا ہے، اس کے اندر شک پیدا نہیں ہو سکتا، شک پیدا نہیں ہو سکتا۔ بہت سے شک و شبہات ہمارے اندر موجود رہتے ہیں، ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ یہ یقین دنیا کا یقین ہے، مسیح کا یقین کیا یقین ہے؟ جو جی مسیح کا یقین اگر ہمارے اندر ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ نہ دیکھی چیزوں، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کو دیتا ہے، یعنی اس کا اطمینان۔ دیکھیں کرسیوں کا حق دیکھے گا، اس کے تیسرے باب کی 15ویں اور 16ویں آیت دیکھے گا۔ اور مسیح کا اطمینان، کس کا؟ مسیح کا، مسیح کون ہے؟ خدا کا بیٹا، اس کا اطمینان۔ جی، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو۔ کون سا بدن؟ ایک بدن ہو۔ ایک بدن سے کیا مراد ہوئی؟ کلیسیا۔ ایک بدن یعنی مسیح کا بدن بلایا ہو کر بلائے گئے ہو۔ بلائے بھی گئے ہو، تمہارے دلوں پر حکومت کرے۔ کون تمہارے دلوں پر کون حکومت کرے؟ یسوع۔ اب جو حکومت کر رہا ہے اس کا یقین ہمیں تو کرنا چاہیے نا۔ ہمارے دلوں پر کون حکومت کر رہا ہے؟ دو ہی ہیں، ایک ابلیس ہے جو اپنے آپ کو اس دھرتی کا خدا کہتا ہے، اور دوسرا خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، زمین آسمان اور جو کچھ زمین کے نیچے، یہ سب کا بادشاہ، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے۔ جی، اور تم شکر گزار رہو۔ تم کیا کرو؟ شکر گزار، یقین کرو اور شکر گزار رہو کہ جو کچھ میں نے خدا سے مانگا ہے میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں، یہ میرے لیے ہو گیا۔ یہ اطمینان ہے۔ اگر آپ اس کا اطمینان ہی نہیں آپ کے اندر، تو جو کچھ آپ مانگیں گے وہ آپ بری نیت سے مانگیں گے۔ لکھا ہے بھائی خطوط کے اندر، ہم مانگتے ہیں ملتا نہیں ہے اس لیے کہ ہم بری نیت سے مانگتے ہیں، لیکن انجیل مقدس کیا کہتی ہے؟ مانگو تو تمہیں کھٹ لگاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے۔ یہ یقین ہے، اطمینان ہمارے اندر مسیح کا ہونا چاہیے۔ جی، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ اس کا خلاصہ ہو گیا، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کیا کرو؟ کثرت سے، کثرت سے بسنے دو۔ کثرت کیا ہے؟ نہ ختم ہونے والی چیزیں۔ ہم بساتے تو ہیں کلام کو، لیکن تھوڑی دیر بعد سے پھر ہو گئے، لیکن یہاں پر نہ ختم ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ کثرت سے اسے اپنے دلوں میں بسنے دو۔ جی، اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت۔ اب خدا کے کلام کے بارے میں بھی خدا کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں۔ اب یہاں پر وہی بات آ گئی جو ہم کر نہیں رہے، جس سے ہم عاجز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دعائیں۔ اور دعائیں جو ہیں وہ ہمیں عاجز بناتی ہیں، اور جو کوئی عاجز ہے اس کے اندر خدا کی بادشاہی موجود ہے، یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح موجود ہے۔ جی، اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم
اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں اب کلام، دنائی، نصیحت، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیوں جی وہ بولے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں. سمجھائیں. خدا کے کلام، خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں برحق ہیں، سچ ہیں، اور لکھا ہے کہ تو گناہ نہ کر، تو چوری نہ کر، تو حرام کاری نہ کر، تو جھوٹی گواہی نہ دے. تو یہ ہمارے صحت کے لیے، یہ ہماری اپنی زندگی کے لیے بہتر نہیں. بہتر کیا ہے کہ اپنے اندر خدا کے کلام کو کثرت سے بسنے دیں. یہ ہمارے لیے بہتر ہے. جی. اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا، اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ اب فضل یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. خدا کے لیے مضامین شریعت کہ جو ہے وہ موسیٰ کے وسیلہ سے، لیکن شریعت کے اندر فضل نہیں تھا. فضل سے مراد رحم. شریعت فتویٰ سے، شریعت ایک فتویٰ تھی، لیکن شریعت کا آنا بہت ضروری تھا کہ اس سے پیش کر گناہ کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا تھا. شریعت نے ہمیں اس سے متعارف کروایا کہ یہ گناہ ہے. اور شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص جو ہے وہ راست باز نہیں ٹھہرتا. اگر کوئی راست باز ٹھہرتا ہے تو وہ مسیح کے فضل کے وسیلہ سے ہے. جی بھائی. اور اپنے دل میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مضامین اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ. کیا کرا کرو؟ مضامین، سنے ذرا. مزامیر، زبور، گیت اور روحانی غزلیں گاؤ. اور روحانی غزلیں گاؤ. اس بات کو مذہبی، گیت اور روحانی غزلیں کیا تذکرہ اتوار نے اتوار سے عقید کر لیں. اگر آپ یہ کہیں ٹائم جاتا تو آپ یہ بھی گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ وقت آپ کا نہیں، وقت آپ کا نہیں ہے. وقت دیا نہیں ہے. ہمیں ان کاموں کے لیے وقت دیا گیا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے وقت کو. میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ میری ہم ستائش کرے. ہمیں وقت دیا گیا. اگر اس وقت کے اندر ہم اپنے اندر خدا کی بادشاہی نہیں لا سکتے تو پھر ہم اس دنیا کی، میرے ڈسائپل، میرے شاگرد اس دنیا کے ہوتے تو لڑتے تے اسی تے دنیا چ لڑائی جھگڑے کرنے کھان پینے واسطے، اپنی جان بنانے واسطے، اپنے بچے پالنے واسطے. ایوب کی کتاب کے اندر لکھا کہ ہم کا جنگ و جدل میں ہے، جنگ و جدل میں ہے. اپنے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ہم سب کچھ کرتے جا رہے ہیں. یہ جنگ کی حالت ہے. جنگ جیتنے کے لیے جب جنگ ہوتی ہے ہر ایک اسلحہ جو ہے وہ کسی قسم کا بھی ہے وہ چلائے جا رہے ہیں. ہم بھی اس جنگ میں بھاگے جا رہے ہیں، یہ بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن انسان ساری دنیا کو بھی حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کر لے، اس کا کیا ہے؟ اس لیے ہمیں
خدا کی بادشاہی جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں وہ مسیح کی بادشاہی ہے، جو اس کے کلام کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں اس کے کلام کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ہے۔ اگر اس کا کلام ہمارے اندر نہیں ہے تو مسیح کی بادشاہی ہمارے اندر نہیں۔ یہ بادشاہی کس طرح ہمارے پاس آ سکتی ہے، اس پر غور کریں ذرا کہ یہ بادشاہی ہمارے پاس کس طرح آ سکتی ہے۔ جنگ و جدل سے ہمیں نکلنا پڑے گا، کیونکہ اس کے کلام میں ہم یوحنا کی انجیل میں یہ پڑھا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں، اگر میں زمین کا ہوتا تو میرے لوگ کیا کرتے؟ لڑتے، لڑائی جھگڑا کرتے، جو ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوئی کہ ہم مسیح کے لوگ نہیں۔ خوشیوں کے خط میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اس کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں کے اندر کثرت سے بستے تھے۔ جب اس کا کلام آپ کے اندر کثرت سے بسا ہوا تھا تو کیا ہوگا؟ آپ تعریف میں اس کے مزامیر گائیں گے، اس کے لیے گیت گائیں گے، اس کے لیے روحانی غزلیں آپ کے اندر سے نکلیں گے۔ تو یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا اطمینان ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوگا۔ لیکن اطمینان اوکھا ہے، بہت مشکل۔ کیا ہے؟ آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے بڑی تک و دو کرتے ہیں، لیکن اطمینان کیا ہے؟ مانگو تو تمہیں دیا جائے۔ یہ اطمینان ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور یہ اطمینان صرف اسی وقت ہے جب خدا کی بادشاہی ہمارے اندر، ورنہ آپ مانگیں گے مل بھی جاتا ہے، لیکن اس ملے ہوئے کا جو آسمان کی بادشاہی کی طرف سے نہیں ہے اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے بہت سا کام ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اگر صرف اس کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہمارے لیے باعث بلکہ باعث زندگی ہے۔ اور زندگی کون سی ہے؟ ابدی زندگی جو یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ آسمان خدا ہمیں اسلام کے وسیلہ سے بڑی برکت۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، رات کو میں تقریباً 10 سوا 10 بجے دفتر سے آیا، تھکا ہوا تھا۔ صبح بھی آنکھ جو ہے دیر کھلی، اب میں پریشان تھا کہ میں خدا کا کلام سنانا کیا، تو پھر میں چرچ میں آ کے حضوری میں ایک چھوٹا سا میں نے جلدی سے نکل گیا۔ تو پتہ نہیں آپ کو کیسا لگا ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ آج خاص دن تو ساری خاص ہے، اور یہ دن کیوں خاص ہوتا ہے؟ اسی کا بدن خون ہم لیتے ہیں، یہ شاید اس کا حکم ہے یہ کرنا۔ اچھا، اسی کے خون نے ہمیں بچایا، اسی
کے خون کے وسیلہ سے ہمیں اطمینان ملا جس کو ہم آج تک شاید حاصل ہی نہیں کر سکتے. باتوں باتوں میں تو کر لیا ہے, لیکن جیسے لکھا ہے کہ ظاہری طور پر نہ آئے, ظاہری طور پر تو ہم حاصل کر رہے ہیں لیکن یقینی طور پر ہمارے اندر نہیں. لیکن میرے خیال ہے تو آتے ہیں یہ لوگ. اچھا آپ نے تو کلام کے سنا ہی نہیں جو میں نے باتیں خدا کے کلام میں سکھائی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں دعا جو میں نے کہا یہ ہمارے لیے ویسے میں سوچتے ہیں بہت ضروری ہے. یہ ہمیں کرنی چاہیے. عاجز بناتی ہے, ہمیں پاک کرتی ہے, اور جہاں پر پاکیزگی ہے وہاں پر خدا کا بیٹا موجود ہے, اور وہاں پر سیاست نہیں ہے, لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی ایسی نامناسب بات نہیں ہے. اور جہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہے وہاں پر یسوع مسیح موجود ہے. تو یہ ہر ہفتے کے بعد ہم جمع ہوتے ہیں, لیکن بقیہ جو 6 دن ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں ہم جنگ و جدل میں گزارتے ہیں. وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس میں سے وقت نکال کر آپ جمع ہو. کلیسیا کا وجود یہی ہے, جمع ہو. اگر آپ جمع نہیں ہوتے تو وجود نہیں ہے. اس لیے لکھا تھا بائبل مقدس میں, اس لیے تمہیں ایک بدن, جب تم جمع نہیں ہوتے تو ایک بدن کہاں سے ہوتے. اس لیے جمع ہونا بہت ضروری ہے. آیا اس کو ہم ایک اور خدا کے وعدے میں, اس کے حکم میں شامل ہو, اور وہ حکم یہ ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس رات, کیونکہ جس رات وہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے, میری یادگیری کے واسطے یہی کیا. اس کے بعد اس نے پیالہ بھی لیا اور کہا کہ نئے عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے, جب کبھی پیو میری موت کا اظہار کیا کرو کہ جب تک میں پھر نہ ہوں. اس کے بعد خدا کے خادم, اس کے رسول پالوس کی طرف سے جو اسے خداوند کی طرف سے پہنچی, اس نے ہمیں بھی پہنچائی وہ ہدایات پیش کر. اس میں ہم شامل ہوں, اپنے اندر سے ان حدودوں کو, ان بےایمانیوں کو, ان تمام ایسی باتوں کو جو ان کے سبب ہمارے لیے سزا بن سکتی ہے, انہیں نکالنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں. لکھا ہے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالہ میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالہ میں سے پیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تمہیں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے, لیکن خداوند
ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے۔ آئیں اس سے پیش کر ہم مجرم ٹھہرے اپنے اندر سے تمام ان باتوں کو جو اس میں یعنی خدا کے بدن اور روٹی میں شریک ہونے سے پیش کر ہمارے اندر ہیں، انہیں نکالیں تاکہ اس کے بدن اور خون میں ہم آج شریک ہو سکیں۔ آئیں لکھا ہے چند لوگوں کے لیے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں گناہوں اس کی حضوری میں رکھیں۔ یہ خدا کے کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرتا ہے میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کا اقرار کرتا ہوں، اور جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرتا ہے میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا۔ بس آج صبح خدا خدا جو وعدوں کا سچا ہے، جو برحق ہے، جو قادر مطلق ہے، جو سب کچھ کرنے کی قدرت